کون صحابہ؟ حضرات ذیوقار، ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آپ کے چھوٹے موٹے ایک صحابی کام کر دیا کرتا، کبھی آپ کو مسواک لا کے دے دیتا، کبھی آپ کو وضو کا پانی لا کے دیتا، چھوٹے موٹے اللہ کے نبی کے کام کرتا، محبت پیار تھی، محبت کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے محبت کے اندر کہا کہ کچھ مانگو مجھ سے، کچھ مانگو نا، میں اللہ سے کہوں تجھے عطا کرے، کیا چاہیے؟ ہمیں کوئی کہ جس کو اللہ نے اتنی اتھارٹی دی ہے، اتنی اتھارٹی دی ہے کہ فلاں چیز چاہیے، ہم تو اسے کہیں گے، ہم تو بڑی سے بڑی فرمائش کریں، چھوٹی فرمائش تو کوئی نہیں کرے گا، بڑی فرمائش کرے گا کوئی۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کو کتنا دیا، ہم تو مہنگی سے مہنگی چیز مانگیں گے، اور اس نے کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں اللہ سے، آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ دے۔ فرمایا کچھ مانگو تو صحیح۔ کہا کیا مانگوں؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کچھ مانگو تو صحیح، وہ تو مل جائے گا۔ کہا نہیں اللہ کے نبی، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے۔ کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ بچہ ایک بچہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا۔ ہمارے بچوں کے شوق ہی نرالے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں مسجد میں آنا ہے، یہاں بچوں کو دین سکھانا ہے، موبائل پکڑا کے نیٹ کے پیکج کروا کے بچوں کو دے دیے، جو چاہے کرو، راتوں کو اٹھ کے گلی محلوں کے پھٹوں میں بیٹھ جاؤ جا کے۔ ہمیں بتایا نہیں کہ سیرت مصطفیٰ بھی کچھ ہے۔ ایک بچہ آیا، خدمت رسول کے اندر آیا، بارگاہ نبوت کے اندر آیا، اپنے ہاتھی کے پاس آیا، اپنے رحمت عالم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، اور اللہ کے نبی نے اسے بطور تحفہ کھجوریں دے دی، کھجوریں دی ہیں، اٹھ کے جا رہا، لیکن دل کو ہول سا پڑا، دل نہیں کر رہا، محبوب کے پاس سے اٹھ کے جانے کو جی نہیں کر رہا۔ بچہ بڑا نہیں ہے، واپس آیا جلدی سے، کہتا ہے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں۔ کیا دعا کرنی ہے؟ تجھے گیم چاہیے، تجھے آئی پیڈ چاہیے، تجھے آئی فون چاہیے، تجھے سائیکل چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ حضرات ذیوقار، محبت رسول، آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننا، آپ کی سنت پہ عمل کرنا، آپ کی بات سن کے اپنے آپ کو سر تسلیم ہم کر دیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر ہم اپنے پیغمبر کی بات کو چھوڑ کے، ذات کو چھوڑ کے، حدیث کو چھوڑ کے، رستے کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جائیں گے تو کیا فرمایا؟ فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ وہ جو عمل تیرا ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، وہ تیرا عمل رد ہے، وہ ردے کی ٹوکری میں ہے۔ جب تم محبت رسول کو چھوڑ کے، اطاعت رسول کو چھوڑ کے، اتباع رسول کو چھوڑ کے کسی اور کی رستے کی طرف جاتا ہے تو حضرات ذیوقار، وہ تیرا عمل بھی رد ہے، تیری نیکیاں بھی رد ہیں، تیری اس نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ محبت اور پیار وہ ہے کہ صدیق اکبر کے بیٹے نے، پہلے وہ اسلام نہیں تھا لایا، جنگ بدر میں خلاف لڑائی، مسلمانوں کے خلاف جو جنگ ہوئی اس کے اندر شامل ہوا تھا۔ جب بعد میں جب اس نے اسلام قبول کیا تو صدیق اکبر اور بیٹا ہے، بیٹے نے کہا کہ بابا جنگ کے اندر آپ 2-3 دفعہ ایسے اتفاقاً آپ میری تلوار کے نیچے آئے، کیونکہ اس وقت لوہے کے کور پہنے ہوئے تھے، نظر نہیں آتا، چہرے پہ بھی لوہے کے ہیلمٹ پہنے ہوتے تھے،
کہا اللہ ابو بکر اپنے بابا کو کہہ رہا ہے بابا آپ نظر نہیں آئے تھے اس وقت، نہیں تو مجھے پتا چل گیا تھا آپ ہیں، لیکن پھر بھی میں نے اپنا باپ سمجھ کے آپ پہ تلوار نہیں چلائی۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ محبت رسول سیکھنی ہے تو ان لوگوں سے سیکھی جائے گی۔ کہا صدیق اکبر کہتے ہیں لو حدفت لی لم استف، اگر مجھے ایک دفعہ بھی مجھے پتا چل جاتا کہ تم میرے سامنے ہے، میں تجھے اس وجہ سے نہ چھوڑتا کہ تم میرا بیٹا ہے، بلکہ میں اس وجہ سے تیرے دو ٹکڑے کر دیتا کہ تم میرے نبی کا دشمن ہے، اس وجہ سے میں تیرے دو ٹکڑے کر دیتا۔ یہ محبت رسول، یہ آپ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کرنا، آپ سے محبت کرنی، اور محبت کی انتہا دیکھیں وہ عورت جس کو خبر ملی اور تیرا خاوند جنگ کے اندر ہلاک ہو گیا، احد کے اندر خبر ملی اور تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، خبر ملی تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اتنے غموں کو اپنے اندر غموں کے اندر ڈوبی ہوئی عورت جب احد کے دامن میں پہنچی تو دیکھا گیا اپنے خاوند کے لاشے کو ڈھونڈ رہی، اپنے بیٹے کے لاشے کو ڈھونڈ رہی، اپنے باپ کے لاشے کو ڈھونڈ رہی، اور دیکھتی دیکھتی جب احد پہاڑ کے دامن پہ پہنچی، غموں کے اندر نڈال عورت، اور دیکھتی کیا ہے وہاں ہاتھی برحق کے چہرے کو دیکھا، مزمل و مدثر کے چہرے کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ تاریخ نے اس الفاظ کو رقم کر دیا، کہا کل مصیبت بعدک جلل، پیارے حبیب آپ کو دیکھ کے میرے سارے غم دور ہو چکے، آپ کو دیکھ کے میری ساری ٹینشنیں دور ہو چکی۔ حضرات زیوکار، اللہ کے نبی سے محبت پیار، یہ صحابہ اکرام نے ہمیں بتایا کہ کس طرح اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ اور عروہ جب گیا نا معاہدہ کرنے کے لیے مکے والوں کی طرف سے معاہدہ کرنے گیا ہے، ابھی معاہدہ نہیں تھا کرنا، کیا ہے انہوں نے بھیجا جاؤ، یہ بھی دیکھنا تھا کیا مسلمانوں کے ساتھ اگر ہماری جنگ ہوئی تو کیا ہم ہاریں گے یا جیتیں گے۔ شارٹ کٹ لفظ میں بیان کر رہا ہوں، جب اس کو بھیجا تو عروہ نے آ کے کیا کہا تھا؟ کہا ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ تو کہیں اوپر نکل گئے محبت کے درجے کے اندر۔ میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی محفلوں مجلس کے اندر کوئی بات کرتے ہیں سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیا کہا عروہ نے کہا میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جب اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں ہاتھی برحق، وضو کر رہے ہیں رحمت عالم، وضو کر رہے ہیں مزمل و مدثر، تو صحابہ کرام وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے، وضو کر رہے ہیں، کوئی وضو کے قطروں کو چہرے پہ لگا برکت کے لیے، کوئی ہاتھوں پہ لگا رہا، ہائے وضو کے قطرے کو چہرے پہ لگا رہا ہے۔ اور سن لو، اور مکے کے مشرکوں سن لو، اور قریش والوں سن لو، اور نبی کے دشمنوں سن لو، اور جو امت جو لوگ اپنے پیغمبر کے وضو کے قطرے کو زمین پہ گرنا نہیں دینا چاہتے، وہ کیسے نبی کے خون کے قطرے کو زمین گرنے دیں؟